تفسیر ابن کثیر، اور یہ سیکنڈ کنٹینیوڈ ٹریک ہے، سیکنڈ ٹریک، آیت نمبر 47، 48، 49 کا، اور سورہ کہف، یعنی سورہ کہف کا یہ آیت نمبر 47، 48، 49 کا سیکنڈ ٹریک ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ and the book will be produced، اور کتاب جو ہے وہ سامنے رکھ دی، یعنی اوپن کر کے رکھ دی جائے گی، پروڈیوس کر دی جائے گی۔ دا بک آف ڈیڈز یعنی اعمال نامہ، انسان نے جو جو اعمال کیا اپنی دنیا کی زندگی میں، اس کا تمام ایک ایک باریک سے باریک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس میں مس آؤٹ نہیں ہوئے گی، سب کا سب لکھا جائے گا، یعنی سب کا سب لکھا ہوا ہوگا۔ وچ کنٹینز اے ریکارڈ آف ایوری تھنگ، اس کے اندر ہر چیز کا ریکارڈ ہے، میجر اور مائنر، چاہے وہ بڑی چیز ہو، کسی کے اوپر کچھ بھی بڑا تم نے کچھ کیا ہے، کچھ اچھا بھلائی یا برائی، جو بھی تم نے جو بھی کیا، اور مائنر بھی، اگر مائنر میں بھی تم نے غلط کیا ہے اور تم نے مطلب کوئی چھوٹا سا بھی اگر نیکی کا کام کیا، وہ سب لکھا ہوا ہوگا۔ سگنیفیکینٹ اور انسگنیفیکینٹ، چاہے وہ تمہیں یعنی سامنے وہ نظر بھی آئے یا بہت معمولی سا ہو، اور بالکل جس کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ بھی اندر لکھا ہوا ہوگا، جس کو دنیا کے اندر انسان سوچتا ہے ارے یہ کیا ابھی انسگنیفیکینٹ ہے۔ گریٹ اور اسمال، چاہے بہت بڑا چاہے بہت چھوٹا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ and you will see the criminals fearful of that which is therein، اور تم دیکھو گے کہ criminals جو ہے یعنی مجرم لوگ وہ بہت ہی خوف زدہ ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے نا کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ جب انسان مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے تو اسے پتا ہے اس نے دنیا کے اندر کیا کیا جرم کیے ہیں، تو اسے یہ معلوم ہے کہ اس اعمال نامے کے اندر وہ تمام جرم درج ہیں، آف دیئر ایول ڈیڈس، کہ ان کے وہ شیطانی گندے برے اعمال، اینڈ ریپریہنسیبل ایکشنز، اور وہ جو بھی انہوں نے مطلب عمل جو بھی کیے وہ تمام برے، جس کو کہ مطلب ناپسندیدہ۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، they will say woe to us، اور کہیں گے کہ یا ویلتنا کا مطلب ہی ویل یعنی کہ مطلب وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی جہنم بھی جس سے پناہ مانگتی ہے، تو ویل وہ ہے، تو وہ یا ویلتنا یعنی کہ مطلب ویل ہو یعنی کہ ہم پر ایسا، یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو کوستے بد دعا دیتے ہیں۔ ایکسپریسنگ ورڈز آف ریگریٹ فار ہیونگ ویسٹڈ دیئر لائفز، اب یہ جو ہے یہ بولنا جو ہے یہ لعنت، اپنے اوپر ملامت کرنا، لعنت ملامت، کہ وہ ہے جو پچھتاوا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کتنا ضائع کر دیا، ویسٹ کر دیا۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے، اس کو تم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ اور ویسٹنگ یہ بھی ہے کہ تم صرف دنیا میں لگے رہو، کہ دنیا 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 حاصل کرو، مٹیریل ویلتھ چاہیے، اس کے پیچھے بھی لگے رہے، اور چھوڑ دیا آخرت کو، کیونکہ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ بھئی تم آخرت کے پیچھے اتنے لگے رہو تو دنیا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا۔ دنیا میں اللہ نے دیا ہے نا برتنے کا سامان، وہ تو برتنا ہے، اس کے لیے تم کو بہت ہی صحیح طریقے سے اپنے کام کر کے اور پھر اس کو برتنا، لیکن یہ نہ ہو کہ تم پھر اسی کے ہو جاؤ، اور اگر آخرت کا سوچ کے تم صرف آخرت کے نہ ہو جاؤ اور دنیا ہی چھوڑ دو، تو اللہ نے پھر دنیا تو بنایا تو ہے نا ہمارے لیے، سب کے لیے، لیکن اس کو اگر تم کو چاہیے تو اس کو صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، اور بہت ہی تمہارے اچھے اعمال ہونے چاہیے اس میں، تو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بیلنس کرو۔ پھر یہاں پر ہے کہ مالی حاذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، what sort of book is this؟ باپ رے یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ انسان خوف زدہ ہو کے بولے گا نا یہ کس طرح کی بک ہے اللہ، that leaves neither a small thing nor a large thing، نہ تو اس میں کوئی چھوٹی چیز ہے چھوٹی ہوئی، نہ تو کوئی بڑی، ہر چیز اس کے اندر ہے وہ، but has recorded it with numbers، اور وہ بھی سب کو نمبر وار لکھا گیا ہے
کہ نمبر 1 پہ تم نے یہ کیا تھا, نمبر 2 پہ تم نے فلانے کے ساتھ یہ کیا تھا, تیسرے نمبر پہ تم نے وہ اس کو جھوٹ بولا تھا. تو یہ سب ایک ایک نمبر وار ہوگا نا بھائی. انسان دنیا میں تو چھوٹ جاتا ہے, اور اگر ایسے بھی چھوٹ جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا کے اندر جو انسان کرتا ہے جس کے لیے اس کو نہ تو کوئی عدالت ایسی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا وکیل ہے جو اس کو کوئی ایسی بات میں پکڑے جو جرم کے لیے کہ جو وہ اس نے کیا ہے لیکن کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی. لیکن کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پکڑ میں بھی آئے تو بندہ اس کو پیسے کھلا کے کچھ بھی جھوٹے گواہ کھڑے کر کے اور سب کر لیتا. لیکن کیا آخرت میں وہ یہ سب کر سکے گا؟ کیا آخرت میں اس کی اس طرح کی کوئی حرکت چلے گی کہ وہ کسی فرشتے کو یا کسی کو بولے یہ لے میں تیرے کو تھوڑا بہت مطلب دیتا ہوں کچھ رشوت, اور پلیز ذرا میری بک میں سے تھوڑا بہت سب مٹا دینا؟ یہ ہوگا کیا؟ اٹ ہیز لیفٹ نو سن, ایک بھی گناہ کو نہیں چھوڑا اندر, میجر اور مائنر, بڑا یا چھوٹا. اینڈ نو ایکشن, یا تمہارے جو اعمال تھے, ایکشن جو تم کرتے تھے وہ بھی نہیں چھوڑا. نو میٹر ہاؤ اسمال, چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو, تمہاری نظر میں چھوٹے ہیں, اللہ کی نظر میں نہیں. بٹ اٹ ہیز ریکارڈیڈ اٹ ود دا utmost precision and accuracy, یعنی ایک دم پرسائسلی لکھا گیا ہے, ایک ایک باریکیوں کے ساتھ, اور بالکل ایکوریٹ ہوگا. اندر کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی اندر کچھ جان بوجھ کے تھوڑا بڑا چڑھا کے ہی لکھ دیا گیا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ایکوریٹ ایک دم. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا and they will find all that they did present, اور وہ پائیں گے اپنے سامنے جو کچھ بھی انہوں نے اس دنیا میں کیا موجود. حاضرہ, everything, both good and evil, ہر چیز. اگر نیکی کی ہے تو نیچرلی نیکی بھی, اور اگر ایول برائی کی ہے تو پھر وہ بھی گناہ کے کام. ایز اللہ سیز, کہ اللہ نے جسے کہا سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 30, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, on the day when every person will be confronted with all the good he has done. اس دن جب وہ انسان جو ہے اس کا آمنا سامنا ہوگا ان تمام اچھی چیزوں سے, خیر کی, خیر محضرہ, تو وہ جو خیر کی چیز کیا ہوگا وہ اس کے سامنے, مطلب اس کے سامنے ہوگی وہ. اللہ سے. پھر سورہ نمبر 75 سورہ قیامہ ہے میرے خیال سے, ہاں برابر سورہ قیامہ. تو سورہ نمبر 75 جو ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 13, یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. On that day man will be informed of what he sent forward and what he left behind. اس دن انسان کو یہ خبر دی جائے گی, انفارم کیا جائے گا کہ اس نے کیا چیز ہے جو آگے بھیجا اور کیا ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا. کیونکہ آگے اگر اس نے اچھی نیکیاں کر کر کے بھیجا ہے تو نیچرلی اس سے پہلے وہاں کے بینک میں وہ نیکیاں جمع ہو گئی اللہ کے پاس. لیکن اگر اس نے برائیاں کیا ہے اور وہ بھیجا ہے تو پھر سوچو, اور پھر پیچھے اس نے کیا, کوئی غلط رسم و رواج, کوئی بری عادت کسی میں ڈال دیا, یا پیچھے یعنی ایسے کچھ گناہ کے کام کیے جس کے اثرات چل رہے ہیں ابھی بھی, تو اب وہ جو ہے وہ کھاتے میں آتے جائیں گے, چاہے وہ بندہ مر گیا, ختم ہو گیا, اس کے باوجود بھی برسا برس. جب تک اس کی چھوڑی ہوئی کسی بھی بات کا اثر دنیا میں چل رہا ہے, یا اس نے کوئی بری اولادیں چھوڑا ہے کہ اولادیں جو ہے وہ ہے جو غلط حرکتیں کر رہی ہے, تو پھر وہ اولاد کی اولاد اگر کر رہی, پھر اس اولاد کی, تو وہ جب تک چلے گا سلسلہ پھر وہ بندے کو ملتا رہے گا قبر میں, اور ویسے جمع بھی ہوتا رہے گا. پھر ہے سورہ نمبر 86 یعنی سورہ طارق, اس کی آیت نمبر 9, یوم تبلی السرائر, دا ڈے, یوم جب آتا ہے یہ وہ دن ہے نا, خاص دن ہے بھائی, امپورٹنٹ.
the day when all the secrets will be exposed. اور جتنے بھی راز تھے چھپے ہوئے, جو بھی انسان سازشیں کرتا ہے, کسی کو بے وقوف بناتا ہے, کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے, کوئی بھی چیز چھپ کے خاموشی کے ساتھ کرتا ہے, کسی کو پتہ نہ چلے, تو وہ جو سیکرٹ ہے وہ سب کے سب سامنے لائے جائیں گے, پوری دنیا کے سامنے. دنیا پوری کیا ہوگی, ایک ہی صف میں تو سب کھڑے ہوں گے, سوچ لو. تو اللہ نے پہاڑوں کو ہٹا کے زمین کو اتنا پھیلا کیوں دیا؟ تاکہ ایک ہی صف میں پوری دنیا کھڑی رہے, ہر چیز جو بھی ہوگی وہ سب دیکھیں گے. Meaning everything that is hidden in people's hearts will become known. لوگوں کے دل کے اندر کیا چیز ہے چھپی ہوئی, وہ تک سامنے لائی جائے گی. دلوں کے اندر کے راز. Imam Ahmad Rahimah Allah recorded from Anas radiyallahu anh that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِكُلِّ غَادِرٍ, غادر غدار کو بولتے ہیں, یہ عربی سے غدار ورڈ ہے غادر. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ. Every traitor will have a banner on the day of resurrection by which he will be known. ہر غدار جس نے بھی دھوکے بازی کیا, دھوکہ دھڑی, ٹریٹر, جو کسی کا بھی مطلب یعنی کہ مطلب بھروسہ جو ہے اس کو اس نے دھوکہ دیا ہے, کسی کے مطلب کسی نے اس کے پر اعتبار کیا اور اس کو اس نے دھوکہ دیا, یا کوئی بزنس میں, کاروبار میں, پراپرٹی میں, کسی بھی چیز میں جس میں بھی اس نے دھوکہ دیا ہے, وہ ٹریٹر ہے, وہ غادر ہے. تو غادر غدار, تو اس کے لیے کہا گیا کہ ہر غدار کے پاس ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن, جس سے پتا چلے گا اس کے بارے میں کہ یہ کون ہے. It was also narrated in the two Sahihs, اور دونوں صحیح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم, اس کے اندر بھی ایک حدیث ہے where one narration says, یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَان بن فلان. فلان بن فلان یعنی یہ فلاں فلاں کا بیٹا. On the day of resurrection, قیامت کے دن, for every traitor, ہر غدار کو, ہر دھوکہ دینے والے کو, a banner will be erected by his backside. اس کے پیچھے سے یعنی کہ مطلب اس پہ جھنڈا جو ہے اس کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا اس کے پیچھے سے. And it will be said, اور کہا جائے گا, this is a betrayer of so and so, the son of so and so. یہ دھوکے باز ہے فلاں فلاں کا اور یہ بیٹا ہے فلاں فلاں کا. یعنی this is the betrayer of so and so and the son of so and so. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, and your Lord treats no one with an injustice. اور تمہارا رب کسی کو بھی ناانصافی کے ساتھ نہیں ٹریٹ کرتا, کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہ means he will judge between his creatures for all of their deeds. یعنی اللہ سب ان کے اعمال کے اوپر پورا کے پورا ہر پوری جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے ہر ایک کا فیصلہ کرے گا, ہر ان کے ایک ایک اعمال کو جج کرے گا. And he will not treat any of his creatures with injustice. اور اللہ اپنے کسی بھی مخلوق کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کرے گا, ان کے اوپر کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی. He will overlook and forgive and have mercy. وہ کسی چیز کے لیے نظر انداز بھی کر دے گا, کچھ چیزوں کو معاف بھی کر دے گا, رحم بھی کرے گا. And he will punish whomever he wills by his power, wisdom and justice. اور جسے وہ چاہے گا اسے وہ سزا دے گا, جسے وہ چاہے گا اپنی پاور, اپنی قوت سے, اپنی حکمت, اپنے عدل اور انصاف سے. He will fill hell with the disbelievers and those who have been disobedient. اللہ جو ہے جہنم کو بھر دے گا کافروں سے, اور وہ لوگ those who have been disobedient, جنہوں نے بھی نافرمانیاں کی ہے,
اللہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, قرآن کے اندر جو اللہ کے احکامات ہے اس کی, جس نے بھی نافرمانی کی ہے, جس نے بھی اس کو ڈس اوبے کیا ہے, اس کو بھی اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا. Then he will rescue the disobedient and leave the disbelievers there for eternity. پھر دھیرے دھیرے جب ان کی سزائیں ختم ہوتی جائیں گی, جس نے بھی قرآن کی, سب کی, اللہ کی نافرمانی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ان کے عذاب اور سزائیں جیسے جیسے ختم ہوگی پھر ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا, بچا لیا جائے گا. لیکن کافروں کو وہاں پر ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑ دیا جائے گا جہنم میں. He is the judge. اللہ وہاں کا حکم ہے. Who never wrongs. کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور oppresses, اور کسی کے اوپر بھی زیادتیاں اور مطلب کوئی بھی oppress کرنا جو ہے وہ نہیں کرتا, کسی کے اوپر بھی نہیں. اللہ says, اللہ کہتا ہے, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. Surely یہ ہے سورہ نمبر 4 یعنی سورہ نساء آیت نمبر 40. Surely Allah wrongs not even of the weight of a speck of dust. اللہ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا جو ریت کا ایک کण ہوتا ہے نا, باریک سا, اس کے برابر بھی. But if there is any good, he doubles it. لیکن اگر اس بندے نے یعنی کچھ بھلائی کے کام کیا ہے تو اللہ اس کو دگنا کر دیتا ہے. وَنَدْعُو, یہ ہے سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 47. وَنَدْعُو الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. And we shall set up balances of justice on the day of resurrection. اور ہم جو scales ہیں, جو balances ہیں, جو ترازو ہیں, ان کو عدل اور انصاف کے یعنی ان کو سیٹ کریں گے قیامت کے دن. Then none will be dealt with unjustly in anything. کسی کے ساتھ بھی مطلب زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا. Then none will be dealt with unjustly in anything. اور کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی. And if there be the weight of a mustard seed, اور اگر کسی کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی, اس کے وزن کے برابر بھی اگر اس کا کچھ ہوگا, we will bring it. اگر وہ مطلب جو بھی ہو, اچھائی ہو کہ برائی, وہ ہم لے آئیں گے اوپر. And sufficient are we to take account. اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں, اللہ کہتا ہے. And there are many similar آیت. اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کے اندر. سمجھ کے پڑھیں گے تو بچیں گے نا, نہیں سمجھ کے پڑھیں گے تو بچیں گے کہاں سے. And there are many similar ayat. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Abdullah bin Muhammad bin Aqil heard Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu say, I was told about a hadith which a man heard from the Prophet. مجھے ایک حدیث کے بارے میں کہا گیا جو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. So I bought a camel. تو میں نے ایک اونٹ خریدا. And put my saddle on it, اور اس کے اوپر وہ جو بیٹھنے کے لیے جو لگایا جاتا ہے پورا گدا وہ لگایا. Then I traveled on it. پھر میں نے اس کے اوپر بیٹھ کر سفر کیا for a month. 1 مہینے کا سفر. Until I came to الشام. اور وہ جو شام ہے, الشام سیریا مطلب وہ ادھر گئے مطلب یعنی کہ 1 مہینے کی مسافحت کے بعد. Where Abdullah bin Unais was. وہاں پر عبداللہ بن انیس تھے. I said to the doorkeeper, وہاں پر جو دروازے پہ جو کھڑا تھا اس سے میں نے پوچھا, tell him that Jabir is at the door. تو جا کے کہو ان سے کہ جابر جو ہے وہ دروازے پر ہیں. He said Jabir bin Abdullah. تو بولے ہاں جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ عنہ. I said yes. So he came out, اور وہ باہر آئے, still putting his garment on, جلدی جلدی اپنا نہیں اوپر سے تھوپ پہنتے ہوئے, and embraced me, اور مجھے گلے لگایا. And
I embraced him, اور میں نے بھی ان کو گلے لگایا, and said, I heard a hadith narrated by you. میں نے ایک حدیث سنا کہ وہ تم نے مطلب اس کا نریشن یعنی تم نے کیا ہے, اس کے راوی تم ہو. That you heard from the messenger of Allah, کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. سوچو لوگ ایک حدیث سننے کے لیے اونٹ کے اوپر 1 مہینے کا سفر کیے. About reciprocal punishments, یعنی جو بھی بندہ کرے گا اس کے مطابق اس کی جو سزا. I was afraid that you or I would die before I could hear it. تو مجھے اتنا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یا تو میں مطلب یا تو مجھے موت آ گئی یا آپ کو موت آ گئی تو پھر مجھے یہ حدیث سننے نہیں ملے گی نا. He said, I heard the messenger of Allah say, کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یحشر اللہ عز وجل الناس یوم القیامت او قال العباد عراتا غرلا بہمن. اللہ will gather the people, اس کا مطلب ہے کہ اللہ جمع کرے گا تمام لوگوں کو اور his servants اپنے بندوں کو on the day of resurrection, قیامت کے دن, یوم القیامت. نیکڈ یعنی کہ وہ لوگ مطلب وہ ہوں گے مطلب اوریان, اور یعنی کہ مطلب ان کے جسم پہ کوئی کپڑے نہیں ہوں گے. انسرکمسائزڈ, اور جن کی ختنہ نہیں ہوگی. اینڈ بہمن, اور بہمن کا مطلب شاید وہی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. I asked what is بہمن, تو میں نے پوچھا یہ بہمن کیا. He said, لیس معاہم شیئن, they will have nothing with them, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے مطلب کوئی دنیاوی سامان یا کوئی چیز نہیں ہوگی. تو جب حساب کتاب ہوگا تو پھر تم کو اگر کچھ دینا پڑا کچھ لینا پڑا تو کیا کریں گے, پھر وہ اس کے اوپر ہے. کہ آگے حدیث چل رہی ہے, ثم يناديهم بصوت يسمعوهم من بعود كما يسمعوه من قرب. انا الملك انا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى قصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى قصه منه حتى لتما. They will have nothing with them. Then a voice will call out to them. ایک آواز آئے گی ان کو. That will be heard by those far away. جو بہت دور ہے وہ بھی سنیں گے. Just as easily as it will be heard by those near. جیسے جو قریب کے لوگ ہوتے اور سنتے ہیں ایسے ہی دور کے لوگ بھی سنیں گے. اب آج کل کے زمانے کے اندر جب بہت بڑا مجمع ہوتا ہے, کنونشن ہوتا ہے, تو نہیں ہوتا ہے کہ آوازیں جو ہے وہ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے اسٹیڈیم میں ان کو بھی برابر آتی ہے. ان کے لیے مانیٹرز بڑے بڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں, اسکرین. اور پھر تو سوچ لو یہاں تو ابھی اللہ کا عدل اور انصاف والا دن ہے, تو پھر نیچرلی جو اللہ نے یہ علم دنیا میں دیا ہے تو وہاں پھر تو کرے گا نا بہت کچھ. تو وہ لوگ جو دور کے لوگ ہیں وہ بھی سب برابر سنیں گے جیسے کہ نزدیک کے لوگ سنتے ہیں. اب آواز آئی ایم دا سوورن, میں ہوں یہاں کا ملک. آئی ایم دا جج, میں ہوں یہاں کا حکم. نن آف دا پیپل آف ہیل شوڈ انٹر ہیل اف ہی از اوڈ سم تھنگ بائی ون آف دا پیپل آف پیراڈائز. یعنی کہ اگر جہنم میں جانے والا جو ہے وہ نہیں جا سکے گا جب تک کہ اگر کوئی جنتی ہے اس کے پاس سے اس کا کچھ لینا دینا باقی ہے. Until I've settled the matter, اور جب تک کہ میں وہ معاملہ پورا کے پورا سیٹل نہ کر دوں. And none of the people of paradise should enter paradise, اور جنتی لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ if he is owed something by one of the people of hell, اگر جہنم کے کسی بندے کے پاس سے اگر ان کا کچھ بھی نکلتا ہے تو پھر نہیں داخل ہو سکیں گے وہ جنت میں. Until I settle the matter, جب تک کہ اللہ کہتا ہے میں ان کا معاملہ بالکل سلجھا نہ دوں. ایون اف اٹ از اونلی دا کیس آف اے سلیپ, اگر ایک تھپڑ کی بھی بات ہے تو بھی, یعنی اگر ایک تھپڑ ہی تھا
کہ بھئی اس نے اس کو مارا تھا اور وہ اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تو وہ کیے بغیر وہ نہ جنت میں جا سکے گا اور نہ جہنمی جو ہے وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکے گا. وی سیڈ ہاؤ ول دیٹ بی؟ تو ہم نے کہا کہ وہ کیسے ہوگا؟ وین وی ہیو کم بفور اللہ بیئر فوٹڈ نیکڈ uncircumcised and having nothing with us, کہ ہم تو کھلے ننگے پیر ہیں، ہمارے جس تن پہ کپڑے بھی نہیں ہے، پھر ہمارے ختنہ بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان کچھ بھی تو نہیں ہے. He said, اللہ نے جواب دیا بالحسنات والسیئات، by merit for good deeds and recompense for evil deeds. یعنی اگر نیک اعمال حسنات ہیں تو پھر وہ حسنات سے دیا چکایا جائے گا، اور اگر برے اعمال کا ہے بدلہ تو پھر وہ تم کو اس کا ریکمپنس دینا پڑے گا، اس کا بدلہ. شبہ نریٹڈ فرام العوام بن مزاحم فرام ابو عثمان فرام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ may Allah be pleased with him that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجماع لا تقتص من القرناء یوم القیامت. The animal who lost a horn، یعنی وہ جانور جس کا سینگ ٹوٹ گیا تھا یا سینگ تھا نہیں، will settle the score with the one that has horns on the day of resurrection. قیامت کے دن اگر کسی سینگ والے نے اس کو مارا تھا تو وہ بدلہ بھی اللہ اس کا وہ بدلہ لیا جائے گا، کہ وہ جس کے پاس سینگ نہیں تھا یا ٹوٹ گیا تھا تو اس کو سینگ دیا جائے گا کہ لے اب اس کو مار قیامت کے دن، جس نے مطلب یعنی کہ جانور کا بھی بدلہ پورا لیا جائے گا وہاں پر، کہ اگر ایک سینگ والے نے سینگ مارا ہے تو اب نئی سینگ والے کو سینگ دیے جائیں گے، کہا جائے گا اب اس کو مار. It was recorded by Abdullah the son of Imam Ahmad، یعنی امام احمد رحمہ اللہ ان کے بیٹے عبداللہ، تو وہ ان سے یہ ریکارڈ ہوا. and there are corroborating narrations through other routes، اور دوسری سب طرف سے بھی مطلب اس کی کنفرمیٹی یعنی ملی ہے اور اس حدیث کو سپورٹ بھی کیا گیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.